اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ النصر پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سورت کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا دیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ اور اس کے اندر 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا زال کو نرم پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی۔ اذا جاء الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، الف مدہ ہے اور جو مد کا سائن ہے وہ ابھی الف کے اوپر آ رہا ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوتی ہے جو کہ واجب مد ہوتی ہے۔ یہاں پر 3 سے 5 سیکنڈ تک جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے، کیونکہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ کے اندر آ جائے، اسی لفظ کے اندر آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، یعنی حمزہ جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا حرف مدہ کے ساتھ، تو اس وجہ سے اسی ورڈ کے اندر یہاں پر حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہے، جس کو واجب مد بھی بولتے ہیں، لازمی کرتے ہیں یہ والی مد۔ تو پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ، صاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلاء میں سے را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر پیش ہے۔ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش آ گئی ہے، تو جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پڑھیں گے نصر اللہ، لام کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، ہا کی آواز آئے گی، نصر اللہ والفتح، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، والفا کو تا کے ساتھ فتح، تو تا کے اندر صفت شدت اور ہمس دونوں ہوتی ہیں، تو پہلے شدت جب کریں گے تو آواز بند ہو جائے گی فت، جب آپ فا کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو آواز بند ہوتی ہے فت، اور جب ہمس کرتے ہیں تو سانس جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، تو پھر اس وقت آواز آئے گی فت فت فت، ٹھیک ہے؟ تو یہ سانس جاری ہوا اور پھر شدت، والفت، اور جب یہ تا ساکن ہے اور جب یہاں پر رکیں گے تو ہا بھی ساکن ہو جائے گا، تو اس وجہ سے دونوں ساکن اکٹھے آ گئے تو دونوں کی پھر آواز آئے گی والفتح، اور ہا کے اندر صفت ہمس بھی ہوگی کیونکہ یہاں پر بھی سانس جاری ہوتا ہے، تو جب سانس جاری ہوگا تو آواز میں پستی آ جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے ہمس کے اندر۔ تو پڑھیں گے والفتح والفتح، تو پورا پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہاں پر آیت ہے وہاں اور اس کے اوپر لام الف ہے، تو آپ کی مرضی ہے یہاں پر سٹاپ کریں یا ملا کر پڑھیں، اگر سانس لمبا ہے تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں وگرنہ سٹاپ کریں۔ آگے ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، را کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا لین نرم پڑھیں گے، وَرَأَيْ، تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے اور یہاں پر لمبا بی کریں گے، الف مدہ ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ
یدخلون، دال کے اوپر کلکلا کریں گے جو کہ کمزور کلکلا ہوگا، کیونکہ کلکلا والا حرف جو ہے وہ اس لفظ کے بیچ میں آ گیا، یدخلون پورا لفظ ہے، تو اس وجہ سے کمزور کلکلا ہوگا۔ خا کے اوپر خا کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلا میں سے ہے، حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ لام کے بعد واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے پیش لمبا کریں گے ایک الف کے برابر۔ یدخلون، فی لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم، اس سے پہلے زیر۔ اسی طرح دی کے اوپر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ فی دین اللہ، تو اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، اسی وجہ سے یہ یہاں پر کالے رنگ کے اندر ہے، اور لمبا بھی کریں گے لام کو۔ فی دین اللہ افواجا، فا کے اوپر بھی صفت ہمس کریں گے، سانس جاری ہوگا، اف واو کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ جیم کے اوپر بھی جب رکیں گے تو یہاں پر الف مدہ آ جائے گا، یعنی کہ دو زبریں ہیں تو ایک زبر جب رکتے ہیں تو ایک زبر ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک زبر جو رہ جاتی ہے وہ والی پڑھیں گے، تو افواجا، تو اب اس پورے کو ملا کر پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ واستغفر إنه كان توابا فسبح، ہا کے اوپر جو ہے وہ صفت ہمس ہوگی، ہا کے اندر سانس جاری ہوگا، فسبح بحمدی، تو یہاں پر میم کا اظہار ہے، اظہار شفوی بولتے ہیں، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جب میم ساکن کے بعد دال آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ بحمدی ربی کا، را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، ربی کا، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ واستغفر، سین کے اوپر صفت ہمس ہے، صفت سفیر بھی ہوتی ہے، وس سیٹی کی آواز آتی ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، غین کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر صفت رخاوت بھی ہے، یعنی کہ آواز جاری ہوتی ہے، کلکلا نہیں کریں گے، جیسے کہ تغفر نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے تو یہ رخاوت ہے، یعنی نرمی کے ساتھ اس حرف کو پھر پڑھیں گے وستغفر، اور فا کے بعد را ہے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو جب را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، اور آخر میں ہا آ جاتا ہے، تو جب یہاں پر رکیں گے کیونکہ چھوٹا سا طوا لکھا ہوا ہے تو جب روکیں گے تو یہاں پر ہا کے اوپر بھی ہمس آئے گا، تو یہاں پر بھی سانس جاری ہوگا، تو پڑھیں گے واستغفر پھر، اور ہا کی آواز جو ہے وہ گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے آتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور سائن ہے، یہ جو ہے وقف النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب یہ والا سائن آتا ہے تو وہاں پر ہمیں رکنا ہے، کیونکہ یہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سٹاپ کیا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر پڑھیں گے واستغفر انہو، تو نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور لمبا بھی کریں گے، انہ، ہا کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، انہو کانا، کاف کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، توابا، یہاں پر واو کو لمبا کریں گے، الف مدہ، اور جب رکیں گے تو یہاں پر بھی الف مدہ آ جائے گا، با کے اوپر دو زبریں تو ایک زبر جب پڑھیں گے تو پھر الف مدہ بن جائے گا، اور یہاں پر جو آیت ہے اس کے اوپر عین آ گیا ہے تو یہ رکوع کا سائن ہے، تو پڑھیں گے انہو کان توابا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ تو آپ پوری سورت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر اگلی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔